حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ بات چل رہی ہے پچھلے 2 ہفتوں سے دعوت اور تبلیغ کی کہ ایک مومن کے ذمے جہاں اپنی اصلاح واجب ہے وہاں دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی اپنی مقدرت اپنی استطاعت کی حد تک وہ بھی انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ نے بکثرت سنی ہوگی، آج اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنا پیش نظر ہے۔ فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، برا کام ہو رہا ہے کسی جگہ، کوئی شخص کسی برے کام کا ارتکاب کر رہا ہے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برے کام کو تبدیل کر دے، یہ تبدیل کر کے اس کو صحیح کام کے اندر بدل دے، گویا اس کو روکے اپنے ہاتھ سے اس برائی، اور نہ صرف روکے بلکہ بدل کر اس کو اچھائی میں تبدیل کر دے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، ہاتھ سے روک دینے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، فبلسانه، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو بدل دے، یعنی کم از کم زبان سے لوگوں سے وہ کہے اس شخص سے جو برائی کا ارتکاب کر رہا ہے کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں، اس کو چھوڑ دو اور اس کی بجائے نئے کام کی طرف آؤ۔ فإن لم يستطع، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اور زبان سے برائی کو نہیں روک سکتا، فبقلب، تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ یہ 3 درجات بیان فرمائے، وذالک اضعف الایمان، اور تیسرے درجے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تیسری بات کہ نہ تو ہاتھ سے روکا نہ زبان سے روکا بلکہ دل سے اس کو برا سمجھا، تو یہ ایمان کا سب سے آخری اور ضعیف کمزور درجہ ہے۔ تو یہ حدیث ہے جو آپ نے میرے خیال میں بار بار سنی بھی ہوگی، بہت مشہور ہے، زبردست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان فرمائے کہ جب برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اس کی استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا کرو۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کرنا ہے، بات ذرا سمجھنے کی ہے کیونکہ اس میں بڑے افراط و تفریط میں لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ یہ حدیث دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ دعوت اور تبلیغ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دین کی بات دوسرے تک پہنچانے کا 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے جس کو میں آسانی کے لیے انفرادی تبلیغ سے تعبیر کرتا ہوں۔ انفرادی کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کی کوئی برائی نظر آ رہی ہے کہ وہ کوئی کسی برے کام کے اندر مبتلا ہے، یا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو اس کے فرائض اس کے ذمہ واجب ہیں ان میں کوتاہی کر رہا ہے، تو انفرادی طور سے اس کو متوجہ کرنا کہ وہ برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، یہ ہے انفرادی تبلیغ۔ اور دوسری ہوتی ہے اجتماعی تبلیغ، یہ اجتماعی دعوت اور اجتماعی تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ لوگ ایک مجمع کے سامنے، لوگوں کا مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے دین کی بات دوسروں تک پہنچائے، واعظ کہے، ان کے سامنے تقریر کرے، یا ان کو درس دے، یا دوسرے ایک باقاعدہ بیڑا اٹھا لے اس بات کا کہ میں دوسروں کے پاس جا کر بغیر کسی فوری سبب کے بھی میں دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی بات پھیلاؤں گا، پہنچاؤں گا، دین کی بات ان کو سناؤں گا۔ جیسے ہمارے
ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ جا کر لوگوں کے گھروں پر جا کر اور ان سے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ اجتماعی تبلیغ. تو دو قسمیں ہو گئی. ایک انفرادی. انفرادی کے معنی یہ کہ ہمارے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا کسی شخص کی طرف سے اور وہ قابل اصلاح ہے, وہ صحیح نہیں, اس کو اصلاح کرنے کے پیش نظر ہم اس سے کوئی بات کہیں یا اس کی کسی برائی پر متنبہ کریں, یہ انفرادی تبلیغ ہے. اور دوسری اجتماعی. دونوں کے احکام الگ الگ ہیں, دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں, دونوں کے آداب الگ الگ ہیں. جہاں تک اجتماعی تبلیغ کا تعلق ہے دوسری قسم, آج کی محفل میں اس کی طرف نہیں جا رہا. وہ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ. فرض کفایہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جا کر بات کہے, دوسروں کے پاس جائے اور جا کر گھر پر ان کی تلقین کرے. ہر فرض عائد نہیں ہوتا, لیکن فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوں تو باقی دوسرے لوگوں سے یہ فریضہ ثابت ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو سب گنہگار ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, نماز جنازہ ہو رہی ہے تو ہر فرد کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں جا کے شامل ہو. شامل ہوگا ثواب ملے گا, نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ پڑھنے والے موجود ہوں. لیکن اگر ایک بھی پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو اس وقت میں سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. تو یہ اجتماعی دعوت, اجتماعی تبلیغ, یہ لوگوں کے سامنے واز کہنا, لوگوں کو تقریر کرنا اور ان کے گھروں پر جا کر اور ان کو دعوت دینا, یہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کروں. لیکن پہلی قسم یعنی اپنی آنکھوں سے ہم ایک برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا دیکھ رہے ہیں کہ کسی فریضے کو چھوڑا جا رہا ہے اور واقعہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے, تو اس وقت میں اس برائی کا سد باب کرنا اپنی طاقت کی حد تک یہ فرض کفایہ نہیں, یہ فرض عین ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے. فرض عین کے معنی یہ ہے کہ صرف یہ سوچ کر آدمی نہ بیٹھ جائے کہ صاحب کچھ اور لوگ کر لیں گے یہ کام, یہ تو مولویوں کے کرنے کا کام ہے, یہ تبلیغی جماعت کے کرنے کا کام ہے. نہیں, یہ ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے. اس حدیث کی روح سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, تو من رأى منکم, الفاظ اس نے عام استعمال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے جو شخص بھی اپنی آنکھ سے کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ کام انجام. تو یہ دعوت, یہ تبلیغ, یہ فرض عین. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے کہ مسلمان کے بنیادی اوصاف میں یہ بات داخل ہے کہ وہ معروف یعنی نیکی کا دوسروں کو حکم دیتا ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض عین ہر مسلمان کے لیے. تو سب سے پہلی بات کو سمجھنے کی یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت سے ہم لوگ فرضیت ہی سے غافل ہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد کو غلط راستے پر جاتے ہوئے, گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے, ملنے جلنے والوں کو غلط طریقہ اختیار کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور پھر بھی کبھی اس برائی پر متنبہ کرنے کا کوئی جذبہ, کوئی داعیہ دل میں پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک مستقل فریضے کو چھوڑنا ہے. جس طرح نماز ہر شخص پر 5 وقت فرض ہے, روزہ ہر شخص پر ہر رمضان میں فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے, جبکہ آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ فلاں برائی ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کا سب سے پہلے تو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر, فرض کرو کہ ساری عمر نیکیوں میں گزاری, نمازیں پڑھی, صف اول میں آ کر پڑھی, روزہ ایک نہ چھوڑا,
زکات ادا کرتا رہا, حج ادا کرتا رہا, اپنی طرف سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا, لیکن ساتھ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی نہیں کیا, یعنی برائی سے دوسروں کو بچانے کی کوئی فکر بھی نہیں کی, تو یاد رکھیے کہ باوجود اپنی ذاتی نیکیوں کے آخرت میں پکڑ ہوگی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کی برائیاں ہو رہی تھی, یہ منکرات کا سیلاب ابھر رہا تھا, تم نے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدام کیا. تو تنہا اپنے آپ کو سدھار لینا کافی نہیں, بلکہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے. یہ سورہ والعصر جو ہے, سورہ والعصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ بیان کرنا, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, سب انسان خسارے میں ہیں سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو چار چیزیں ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے, ایک ایمان, دوسرے عمل صالح نیک کام, اور صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں بلکہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو آپس میں حق بات کی وصیت نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا. یہ بھی حق کا معنی یہ ہے کہ جتنے فرائض ہیں ان کو بجا لانے کی وصیت, اور صبر کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی وصیت اور اس کی نصیحت. تو خسارے سے بچنے کے لیے صرف ایمان لے آنا اور عمل صالح کر لینے کو کافی نہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دوسروں کو وصیت کرے نصیحت کرے حق کی اور صبر. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمل صالح دوسرے عمل صالح. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم تھی, وہ طرح طرح کے گناہوں میں, منکرات میں, معصیتوں میں, نافرمانیوں میں مبتلا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا جائے. اللہ کا چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ, وہ بستی ہے, اس بستی والوں نے گناہوں کے اندر کے اوپر کمر باندھی ہوئی ہے, نافرمانیاں کر رہے ہیں, جاؤ اور اس بستی کو پلٹ, اس کو اوپر سے اوپر کا حصہ نیچے, نیچے کا حصہ اوپر, جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بستی الٹی گئی, تو اس طرح اس کو پلٹ, تو پوری بستی کو تباہ کر. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ سے کہ یا اللہ, آپ نے اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اور ساری بستی کو کسی کو چھوڑے بغیر, کسی استثناء کے بغیر سب کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے. حالانکہ اسی بستی میں میں جانتا ہوں کہ ایک شخص رہتا ہے کہ لم یعصی کا طرفۃ عین, اس نے اپنی پوری زندگی میں پلک جھپکنے کی دیر بھی آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں, یعنی ساری عمر اس نے اطاعت میں گزاری ہے اور کوئی نافرمانی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا, وہ بھی اسی بستی میں رہتا ہے. تو آپ نے حکم یہ دیا کہ پوری بستی کو الٹ دو, جس کا معنی ہے کہ وہ بھی ہلاک ہوگا, تباہ و برباد ہوگا. تو کیا یہی منشا ہے آپ کا کہ اس کو بھی برباد کر دیا جائے, اس کو بھی تباہ کر دیا جائے؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں, جاؤ پوری بستی کو تباہ کرو اور اس کو بھی الٹ, اس کو بھی تباہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ درست ہے کہ وہ اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا, طاعت اور عبادات کا انجام دیتا رہا, لیکن فإن وجهه لم يتمحر في ساعة قط, باوجود کہ خود کام کرتا رہا نیک, لیکن اس کے چہرے پر کبھی کسی معصیت کو ہوتے ہوئے دیکھ کر چہرے پر کبھی شکن بھی نہیں آئی, اس کا چہرہ بدلا بھی کہ فلاں معصیت ہو رہی ہے تو اس کو برا سمجھ کر اور اس کو بدلنے کی کوشش کر. تو کیونکہ اس نے ہمارے احکام کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس بات پر عمل نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ اگر طاقت ہوتی تو ہاتھ سے روکتا, طاقت نہیں تھی زبان سے روکتا, زبان کی بھی طاقت نہیں تھی تو کم سے کم چہرے پر شکن تو آتا, دل میں اس کی برائی کا احساس تو ہوتا. تو یہ اگر ہوتا تو کم از کم ہم اس کو بچا لیں, لیکن کیونکہ یہ نہیں ہوا لہذا اس کو چلا. اور اسی طرح اشارہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں, باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً,
فرمایا کہ اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ کر رہے تھے، بلکہ بے گناہوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ اسی لیے لے لے گا جو بظاہر تو بے گناہ تھے، بظاہر یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے، لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، ان کو روکنے کے لیے کوئی زبان نہیں ہلائی، ان کے روکنے کے لیے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی، اس واسطے ان کو بغیر عذاب۔ تو یہ اتنا اہم فریضہ ہے جس سے ہم اور آپ غفلت میں ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، معصیتیں ہو رہی، اور بس اپنے آپ سے بچا کر فارغ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت اور دوسروں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ اب اس میں بھی درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی جگہ طاقت ہے برائی کو ہاتھ سے روکنے تو ہاتھ سے روکنے، یہ ضروری ہے۔ اگر طاقت تھی ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے نہیں روکا تو یہ خود گناہ کا ارتکاب ہے۔ لیکن اس کو ذرا سمجھ لیجیے کہ یہ ہاتھ سے روکنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا ہے طاقت کے ساتھ، اتنی استطاعت ہو کہ ہاتھ سے روکے۔ کیا مانا کہ مثلا ایک شخص ہے اپنے خاندان کا سربراہ، خاندان میں اس کی بات چلتی، لوگ اس کی بات مانتے، وہ دیکھ رہا ہے کہ برائی ہو رہی ہے اور میری اولاد، میرے خاندان کے افراد، میرے گھر والے وہ ایک ناجائز کام میں مبتلا ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اگر اس کو ہاتھ سے بزور حکم روک دوں گا، یہ کام نہ کروں تو یہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بند ہونے سے کوئی بڑا فتنہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت سے، حکم سے۔ محض یہ بات کے ساتھ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں خفا ہو جائے گا، فلاں کا دل ٹوٹے گا، یاد رکھو کہ دل ٹوٹنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ٹوٹنے کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یاد آیا وہ ایک بزرگ تھے، وہ مشہور شاعر گزرے ہیں فیضی، ابو الفضل اور فیضی اکبر کے زمانے میں مشہور ادیب تھے۔ تو فیضی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے حجام سے اپنا خط بنوا رہے تھے، تو ساتھ میں داڑھی بھی صاف کروانے شروع کر دی۔ تو کوئی بزرگ گزرے تو انہوں نے کہا کہ آغا ریشمی تراشی، کہ جناب کیا تم یہ داڑھی ترشوا رہے ہو؟ کیونکہ فیضی صاحب جو تھے وہ ساتھ میں علم و فضل کے بھی مدعی تھے، تفسیر لکھی ہے، بے نقط تفسیر۔ تو اس واسطے اس نے کہا کہ عالم ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم جو معلوم ہے، سرکار والے کی سنت کے بارے میں پتا ہے، پھر بھی یہ کام کر رہے ہو، تو آغا ریشمی تراشی؟ تو تھے تو ادیب آدمی، جواب دیا کہ ریشمی تراشم بولے دلے کسے نمی خراشم، کہ ہاں داڑھی تو ترشوا رہا ہوں، کٹوا رہا ہوں، لیکن کسی کا دل نہیں توڑ رہا، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا۔ تو وہ تانا دیا کہ میں تو ایک ہی گناہ کر رہا تھا کہ میں یہ کام کر رہا تھا، تم نے میں یہ مجھ سے کہہ کر میرا دل توڑ دیا، دل آزاری کی۔ تو ریشمی تراشم دلے کسے نمی خراشم، تو جواب میں انہوں نے بزرگ نے فرمایا کہ بلے دل رسول اللہ میں خراشی، کہ کسی کا دل ٹوٹا تو نہیں توڑ رہے، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہے ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کام نہ کرو اور تم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہے کہ صاحب یہ دل آزاری نہ ہونی چاہیے، تو دل آزاری اگر محبت سے، پیار سے، شفقت سے، ذلیل کیے بغیر کوئی آدمی کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، تو اس کے باوجود اگر دل ٹوٹتا ہے اس کا تو ٹوٹا کرے، اس کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ بالا ہے بنسبت کے کسی آدمی کا اس طرح دل ٹوٹے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کہنے میں انداز ایسا اختیار نہ کرے جس سے دل ٹوٹے، ذلیل نہ کرے، توہین نہ کرے، ایسے انداز میں نہ کہے جس سے اس کو اپنی سکھ کی محسوس ہو، تنہائی میں محبت سے، شفقت سے، بغیر کسی کو رسوا کیے ہوئے تنہائی میں کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹا کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ آدمی اپنے خاندان کے اندر
सरबराह है, उसकी बात चलती है, मानी जाती है, उसके बावजूद आंखों से देखा है कि लोग, बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, घर वाले गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं, और फिर भी कभी उनको नहीं रोकता, तो ये बात इसमें दाखिल है, ये गुनाह उसके जिम्मे फर्ज है कि हाथ से रोके। या कोई उस्ताद है शागिर्द को नहीं रोकता, कोई शेख है अपने मुरीद को नहीं रोकता, कोई अफसर है अपने मातहत को नहीं रोकता किसी बुरे काम से, या उसको इख्तिदार हासिल है, इस्ताअत हासिल है रोक देने की, फिर नहीं रोकता, तो ये इस गुनाह के अंदर होता है। हाँ, अलबत्ता अगर रोकने में बाद औक़ात अंदेशा होता है कि इस बुराई से रोकेंगे तो उससे बड़ी बुराई में मुब्तला हो जाए, फितना पैदा हो जाए। इस बुराई से अगर जबरदस्ती रोका तो बगावत पैदा हो जाएगी तबीयत में, और बगावत पैदा हो जाने की वजह से किसी उससे ज्यादा बड़ी बुराई में मुब्तला हो जाएंगे। तो उस वक्त में हाथ से अगर न रोके और फिर जबान से कहने पर इत्तेफाक करे तो इसकी भी गुंजाइश है, इस हदीस की भी, क्योंकि मौलाना थानवी ने फरमाया इस हदीस की तशरीह में, ये जो हुजूर ने फरमाया कि अगर इस्तिताअत न हो तो जबान से कहे, उस इस्तिताअत में ये बात भी दाखिल है। ये इस्तिताअत इस वक्त तो है मुझे इस बात की कि ये सिनेमा के ऊपर गंदी गंदी तस्वीरें लगी हुई है, तो इस्तिताअत इस बात की हासिल है कि मैं 2-4 आदमियों को लेकर जाऊं और जाकर खड़े होकर और उसको खुला चला दूं। इस्तिताअत तो है, लेकिन उस इस्तिताअत के नतीजे में खुद भी फितने में मुब्तला हो और दूसरों को भी फितने में मुब्तला करो कि ये काम कर तो लिया जोश में आके, लेकिन उसके बाद खुद भी पकड़े गए, दूसरे भी पकड़े गए, खुद भी मुसीबत में मुब्तला, दूसरों को मुब्तला किया, और उसके नतीजे में नाकाबिले बर्दाश्त सोबतें खड़ी हो गई। तो ऐसे मौके पर ये इस्तिताअत में दाखिल नहीं है। फरमाते हैं कि ये इस्तिताअत में दाखिल नहीं है, उसके उस सूरत में आदमी दूसरे दर्जे पर अमल कर सकता है, यानी ज़बान से। तो पहला दर्जा ये उन लोगों का, ये इसलिए बार बार मैं ताकीद से अर्ज कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो फसाद फैला है, उस फसाद की बुनियादी वजह यह है कि सरबराहान खानदान, जो खानदान के स्याह सफेद के मालिक हैं, हाल में इसकी देता हूं। आजकल शादियां हो गई, शादी ब्याह हो रहे हैं, और उन शादी ब्याहों में मुनकरात का एक सैलाब उमदा। बाज़ मुनकरात कुछ मामूली दर्जे के हैं, बाज़ दूसरे दर्जे के हैं, बाज़ बहुत शदीद संगीन किस्म के हैं। मिसाल ये कि अभी तक हमारे माशरे में ये बात आम नहीं हुई थी, लेकिन अब होती जा रही है कि शादी ब्याहों के इज्तिमाआत मखलूत होने लगे, मर्द और औरत की मखलूत इज्तिमाआत होने लगे। पहले ये बला नहीं थी, अब आ रही है। लेकिन ये बला क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि जो खानदानों के सरबराह हैं वो देख रहे हैं कि ये बला आ रही है, फिर भी उसके ऊपर न जबान से कहते हैं, न हाथ से रोकते हैं, न उसके सद्देबाब का कोई इंतजाम करते हैं। शरीक हो रहे हैं, भाई मैं क्या करूं, मेरे फला भतीजे की शादी है, मुझे तो इसमें शरीक होना है। भाई क्यों होना है? अगर उनको गरज है आपको शरीक करने की और आपको शरीक करना चाहते हैं, तो फिर उनको चाहिए कि आपके उसूलों के मुताबिक इंतजाम करें, और आपको ये मौक़िफ़ लेना पड़ेगा, लेना वाजिब है कि मैं उस वक्त तक शरीक नहीं होऊंगा जब तक कि ये इज्तिमा, मखलूत इज्तिमा खत्म नहीं किया जाता। अगर मुझे शरीक करना है तो इस इज्तिमा को, मखलूत इज्तिमा को खत्म कर, और अगर मैं मखलूत इज्तिमा करते हो तो मेरे न आने से आपको नाराज होने का बोला है। इसलिए कि ये वो मामला है कि जिसके अंदर इंसान को मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा पकड़ा जाएगा अल्लाह तबारक व तआला। क्योंकि यहाँ हाथ से रोक सकते थे आप। हाथ से रोकने के माना यह है कि आप कहते हैं कि मैं तो कम अज़ कम शरीक हूं जब तक ये काम नहीं। बात यहां तक जो पहुंच रही है वो इस वास्ते कि कदम कदम पर हम हथियार डालते जा रहे हैं, कदम कदम पर सिपर डालते चले जा रहे हैं मुनकरात के सामने। एक जमाना था कि जब इतने मुनकरात नहीं थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता एक के बाद दूसरी बुराई, दूसरी के बाद तीसरी बुराई, तीसरी के बाद चौथी बुराई, ये बढ़ती चली गई। किसी मौके पर किसी अल्लाह के बंदे ने मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया खानदान के अंदर, और उसका नतीजा है कि ये बुराई फैलती गई।
یاد رکھیے اگر آج یہ موقف اختیار نہیں کریں گے تو یہ برائی اور آگے بڑھے گی. میں نے سنا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اب یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ مرد و عورت کے مخلوط اجتماع تو ہو ہی رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکیوں کا رقص شروع ہو گیا مخلوط اجتماع. اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا آپ نے اس کو آگے ہاتھ سکر ڈالے کہ کیا کریں, تعلقات ہیں, رشتے داریاں ہیں, دوستیاں ہیں, تعلقات ہیں, اگر نہیں جائیں گے تو تعلقات کے اوپر برا اثر پڑے گا, خرابی پیدا ہوگی. تو اس کی وجہ سے آپ نے ہتھیار ڈال دی, کیا ہتھیار ڈال دی, کل کو اس پہ بھی ڈالیے. جب رقص ہوا کرے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ کی بہو بیٹیاں اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کیا کریں گی, اس کو بھی ہتھیار ڈالیے کہ ہاں یہ تعلقات خراب ہو جائیں گے, نہیں جائیں گے تو کیا ہو, نہیں جائیں گے تو برا مانیں. ارے اگر کب تک تم برا ماننے کی پرواہ کرو گے, کوئی آ کر حد ہوگی, کسی جگہ جا کر یہ سیلاب رکے گا, اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ کوئی اللہ کا بندہ ڈٹ کر یہ نہ کہے کہ یا تو مجھے شریک نہ کرو, اگر کرنا بھی کام. تو یہ جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, یہ وہ موقع ہے جہاں ہاتھ سے آپ روک سکتے ہیں. ہاتھ سے روکنے کے معنی یہ ہے کہ اگر فرض کرو ایک شخص تلا ہوا ہے یہ کام کرنے پر, لیکن اس کے دو چار با اثر رشتے دار یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں, تو وہ مجبور ہو اس راستے کو چھوڑ دیں یا پھر آپ سے تعلق ختم کر لیں. تو ایسے جگہ سے تعلق قائم رکھنا کوئی اتنا فرض اور واجب نہیں ہے کہ آدمی ان سے تعلقات ضرور قائم کرے, لیکن اسٹینڈ تو لینا پڑے گا. اس طرح آپ اس کو روک سکتے. آخر اپنے خاندانی حقوق کی وجہ سے بھی کتنی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو شادی میں شریک نہیں ہوتا, میرے ساتھ فلاں معاملہ ہوا تھا, فلاں وقت میری فلاں عزت نہیں کی گئی, فلاں موقع پر میرا فلاں حق پامال کیا گیا, لہٰذا جب تک معافی نہیں مانگوں گے نہیں آتا. کتنے جھگڑے ہوتے ہیں شادیوں کے موقع پر. تو اگر کوئی اللہ کا بندہ اسی بات کو دین کی خاطر استعمال کرے کہ صاحب یہ جب مخلوط اجتماع ہوگا تو ہم نہیں آئیں, یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اپنے ہاتھ سے اس کو روکو. ہاں جیسا میں نے عرض کیا کہ افراط تفریط میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ کس موقع پر کس بات پر اسٹینڈ لے آدمی اور کس بات پر نہ لے, کس جگہ ڈٹ جائے کس جگہ لچک جائے. یہ فیصلہ 2 اور 2 4 کر کے بتانے والی بات نہیں, اور اسی کے لیے ضرورت ہوتی ہے, بات وہیں آ کر ٹوٹتی ہے کہ کسی رہنما وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے, کتنا سخت بنو اور کس جگہ لچک. یہ محض اپنے فیصلے سے بعض اوقات اس میں